صدقۃ الفطر میں کیا دینا پڑے گا؟ کیا صرف اناج ہی دینا پڑے گا، یا اناج کی قیمت ادا کر دیں تو اس کا صدقہ فطر ادا ہوگا یا نہیں؟ اس سلسلے میں علماء اکرام دو گروپ میں تقسیم ہو گئے۔ بعض علماء اکرام کا کہنا ہے کہ صدقۃ الفطر میں صرف اناج ہی چلے گا، اس کی قیمت نہیں چلے گی، اور بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ اگر قیمت ادا کر دیں تب بھی جائز ہے، صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ تو آئے سنتے ہیں کہ نقدی دی جائے، روپیہ دیا جائے یا غلہ دیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں غلہ ہی دیا جائے، اگر غلہ نہیں دیتے ہیں تو فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نقدی ہی دینا چاہیے، جھگڑا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بیچ بیچ کا اعتدال کو جو راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے۔ کوئی غلہ دے دے تب بھی صحیح ہے، اور کوئی پیسہ دے دے وہ بھی صحیح ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کے زمانے میں ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ وہ برف بیچنے کے لیے آتے تھے، برف بیچنے والے، تو ہم لوگ گیہوں دے کر کے وہ برف لے لیتے تھے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ 1 کوئنٹل یعنی 100 کلو دے کر کے ہم لوگ کپڑا لے لیتے تھے۔ تو گویا کہ گزشتہ زمانے میں یہ غلہ بھی بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا، بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا۔ کھجور ہے بطور کرنسی، تو اگر غلہ دے دیا گیا تب بھی صحیح ہے، اور اگر روپیہ دے دیا گیا تب بھی صحیح ہے۔ اس لیے کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو بہت مشہور ہے، جس کو حدیث مسرات کہتے ہیں۔ مسرات، میم، صاد اور ڈبل رے، الف اور بولتے۔ مسرات کس کو بولتے؟ ایک آدمی بکری خریدنا، آپ کے پاس بکری ہے، اب میں آیا خریدنے کے لیے، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو صبح سے دوہا نہیں، اور دودھ پورا اس کے تھن میں جمع ہے۔ اب میں خریدنے کے لیے، ارے یار یہ بکری تو بڑی دودھاری ہے، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس بندے نے وہ صبح سے اس کو دوہا نہیں ہے۔ اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھئی یہ بکری بڑی دودھاری ہے اور اس کی چھاتی میں پورا دودھ بھرا ہوا ہے، تو ایسی بکری کو مسرات کہتے ہیں۔ اب گھر پہ لاتے ہیں اور جب دوہتے ہیں تو ایک دفعہ دوہنے کے بعد دوسری مرتبہ دیکھتے ہیں تو وہ دودھاری نہیں ہے۔ تو اب اس بکری کو واپس کر کے آپ اپنا پیسہ لے سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، اور اگر رکھنا چاہے تو بکری کو رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے، اگر آپ واپس کر رہے ہیں تو یہ جو دودھ آپ نے دوہا ہے اس کے بدلے میں 1 سا دے دیں۔ وہ جو ہم لوگ 1 سا فطرانے میں نکالتے ہیں، 1 سا الگ سے دے دیں۔ کیوں؟ اس دودھ کے بدلے میں جو آپ نے دودھ دوہا اس کی چھاتی میں جو جمع تھا۔ اب بتاؤ یہ جو 1 سا یہ جو دیا گیا ہے دودھ کے بدلے میں، یہ کیا ہے؟ کرنسی ہی تو ہے۔ پیسہ نہیں دیا جا سکتا؟ کہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں آپ 1 سا کا، اور 1 سا کھجور بھی دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھجور اور یہ غلہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا، لہذا آدمی زکات الفطر کو نقدی کے طور پر بھی دے سکتا ہے، پیسہ دے سکتا ہے غریبوں کو، اور دوسرے غلہ دینا چاہے تو غلہ۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں غلہ ہی دیا جائے، غلہ اگر نہیں دے رہا تو جائز نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نقدی ہی دی جائے، غلہ نہیں دے سکتے، دونوں ایکسٹریم پر پہنچے ہوئے ہیں، انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں، اور بیچ بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے۔ کوئی نقدی دے دینا چاہے نقدی دے دے، کوئی غلہ دینا چاہے تو غلہ دے۔ غلہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا، اس لیے قیمت بھی دینا جائز ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2151، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: من اشترى غنما مسرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها ساء من تمر۔ جس شخص نے مسرات بکری خریدی اور اس سے دوہا تو اگر وہ اس معاملے میں راضی ہے تو اسے اپنے لیے روک لے، اور اگر راضی نہیں ہے تو واپس کر دے، اور اس دودھ کے بدلے میں 1 سا کھجور بھی دے دے۔ تو یہاں 1 سا کھجور جو ہے یہ بطور کرنسی استعمال ہوا ہے، خوراک یا کرنسی۔ بعض اہل علم نے کہا غلہ بطور کرنسی دیا جاتا تھا، تو فطرے میں غلہ دینے کی بات ملتی ہے، اور دوسرے کفارے میں بھی بنا بنایا کھانا ملتا ہے۔ صحابہ کرام کا موقف کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174، امام ابو اسحاق سبیعی کہتے ہیں: ادرکتہم وہم یعطون فی صدقۃ رمضان الدراہم بقیمت الطعام۔ میں نے ان لوگوں کو پایا کہ وہ رمضان میں جو صدقہ فطر دیا کرتے تھے درہم کی شکل میں، یہ غلے کی قیمت میں ہوتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174 پر کہ اپنی خلافت میں حکم جاری کیا فطرہ میں لوگوں سے غلہ یا اس کی قیمت وصول کرو، یہ سرکاری فرمان ہے۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174 پہ فطرہ میں قیمت دینے کے قائل تھے. صحیح ہے. یہ اماموں کے نزدیک بھی دے سکتے ہیں قیمت، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. فطرے میں قیمت ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی قیمت نکالنا ثابت ہے. دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150. صحیح ہے یہ. امام ابن معین کہتے ہیں تاریخ ابن معین میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 476 پہ القیمت تجزی فی الطعام انشاء اللہ والطعام افضل. طعام کی جگہ یعنی غلے کی جگہ قیمت نکالنا جائز ہے، لیکن غلہ نکالنا یہ افضل ہے. تو جائز صورت تو نکلتی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں مجموعہ فتاویٰ کے اندر جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 82 میں ضرورت اور مصلحت کے تحت فطرے میں قیمت نکالنا جائز ہے. میرے بھائیوں، اس لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. جب ایسا وقت آتا ہے تو لوگ لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں. لڑنے جھگڑنے کیا بات ہے؟ پیار سے بات رکھیے، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں. اسی لیے علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ صدقہ فطر اناج میں سے دیا جائے، پیسہ نہ دیا جائے، رقم نہ دی جائے. اناج، چونکہ نبی نے اناج دینے کا حکم دیا، اناج ہی دیا جائے. لیکن علماء کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ قیمت دی جا سکتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری، حضرت حسن بصری، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف، یہ تمام لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قیمت دے سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ علماء کے ان اقوال کی روشنی میں بہتر اور مناسب تو یہ کہ آدمی اناج دے، لیکن وقت اور حالات اور ضرورت کے تحت آدمی پیسہ بھی دے سکتا ہے. اس مسئلے میں بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک بڑا افراط و تفریط کا معاملہ ہے. کچھ لوگوں نے قیمت ہی کو طے کر دیا. ان کے یہاں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے ہر سال، اس سال فطرہ اتنا پیسہ دینا ہے، اور ان کے یہاں فطرہ کا مطلب، صدقہ فطر کا مطلب پیسہ ہی ہے. یہ غلط ہے. اور کچھ لوگ پیسہ دینے کو حرام مانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بھئی آپ ہم کو ایک بات بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سا کے نام سے ایک پیمانہ بنایا، ہم نے تول کر کے دیا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی عبادت ہے اور عبادت میں جیسا حکم دیا گیا ویسا ہی کرنا ہے، تو ہم نے کہاں ویسا کیا؟ ہم تو تول کے دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں پنیر دی جا رہی ہے، کھجور دی جا رہی ہے، کشمش دی جا رہی ہے، ہمیں سیدھا سیدھا گیہوں ملا، آٹا ملا، ہم نے دے دیا. تو تھوڑا بہت تو ہم نے وہاں بھی اپنی مصلحت کا فائدہ اٹھایا، ہم نے اپنا فائدہ دیکھا، اپنی مصلحت دیکھی. تو جب ہم اپنی مصلحت دیکھ رہے ہیں تو ہم سامنے والے کی بھی مصلحت دیکھیں. شریعت نے اتنی سختی نہیں کی ہے. آپ دیکھیں زکوٰۃ میں اللہ کے نبی کے صحابہ سے ثابت ہے کہ زکوٰۃ میں جس چیز کی وہ زکوٰۃ لیتے تھے تو کبھی کبھی قیمت بھی لے لیتے تھے. مان لیجیے کسی کے پاس اونٹ ہے، اونٹ کا کاروبار ہے. اب اونٹ کا کاروبار جس کا ہے تو اس کی زکوٰۃ اللہ کے نبی نے اونٹ ہی بتائی ہے. لیکن بعض صحابہ نے کپڑا لیا ہے زکوٰۃ میں، ثابت ہے، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. تو جب ہم زکوٰۃ میں قیمت لے رہے تھے تو صدقہ فطر میں بھی قیمت لی جا سکتی ہے. اس کو حرام یا ناجائز یا غلط نہیں کہا جا سکتا. لیکن ہاں، اناج دینا یہ زیادہ بہتر ہے. ابھی جیسے موجودہ حالات ہے، لاک ڈاؤن ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں جن کے پاس اناج کی الحمدللہ قلت نہیں ہے. ان کے گھروں میں پیکٹ پہنچائے گئے، اناج ہے ان کے گھر، لیکن ان کو اور ضروریات ہیں. اور یہ آپ کامن سینس کی بات ہے کہ ہم صرف کسی کو آٹا دے دیں تو وہ کھانا نہیں کھا پائے گا. وہ صرف روٹی تو بنا کے نہیں کھائے گا، اس کے مزید اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے. اور ابھی حالات ایسے نہیں کہ چلو بھائی ہم صدقہ فطر بھی دیتے ہیں پلس کچھ اور بھی دیتے کہ چلو تم اپنا کچھ گوشت وغیرہ لے لینا، تیل وغیرہ لے لینا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ زمانے میں گیہوں دے دیا، پنیر دے دیا، کشمش دے دو تو پورا کھانا ہو گیا. ہمارے یہاں صرف لوگ آٹا دے رہے ہیں، اس سے صرف پورا کھانا نہیں ہوتا میرے بھائی. تو جو فقیر اور غریب کی جو مصلحت ہے اس کا تقاضا بھی ہے کہ پیسہ، اگر پیسے کی ضرورت ہو تو اس کو پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے. اس لیے اس مسئلے میں بہت زیادہ تشدد، اور خاص طور سے موجودہ حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے. اناج دینا بہتر ہے، بہتر کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن قیمت بھی دی جا سکتی ہے. 2 سیر 11 چھٹان بنتا ہے. اتنی گندم، اتنے جو، یا تو وہ نکال دے، اور اگر یہ نہیں کسی کی ضرورت ہے تو آپ اس کی نقدی بھی نکال سکتے ہیں. ایک رائے ہے کہ جو منصوص اشیاء ہیں انہیں پر رہا جائے. بلکہ آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کہ ہر صحابی جس چیز کی روایت کر رہا ہے اسی پہ عمل کر رہا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ 2 چیزوں کی روایت کریں اسی پر ان کا عمل ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ 4 چیزوں کا نقل کریں انہیں پر عمل ہے. تو جتنا ان کو مل رہا ہے نبی کے دور میں اس سے آگے وہ نہیں جا رہے ہیں. بعد میں لوگوں نے اجتہاد کیا، وہ الگ چیز ہے. تو یہ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نصوص پر
जमे रहा जाए, उससे ना हटाया जाए। अगर आदमी इख्तलाफ से बचना بعد चाहता میں है تو صحابہ نے ان نصوص اشیاء سے ہٹ کر نکالا کہ اس سے ہاں ہمیں نکالا شرع نہیں نکالا ملتا اس سے کہ نکال وہ سکتے ایک ہیں. بحث ہے، وہ ایک دوسری وہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے. جی. میں کہتا ہوں یہاں سے آدمی اختلاف ختم ہوتا ہے یہاں پہ کہ آدمی یعنی نصوص پر آ احتیاط جائے. اسی میں ہے. اس کے بعد اگر آپ ان نصوص سے آپ ہٹے تو وہاں سے اختلاف کی شروعات ہوتی ہے. جی چاہے آپ گلے ہی میں کیوں نہ آئے، وہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے. جی اور اہل علم کا اختلاف ہے. تو یہ ایک بات میں نے رکھا کہ اگر آدمی کو تمام شبہات سے بچنا ہے تو نصوص پر جم جائے، وہ ہر جگہ اس کے مواقع ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک دوسری رائے ہے کہ بھائی قیمت بھی دے سکتے ہیں، تو کبھی کبھی اس میں بھی تشدد نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے آدمی بہت مشکل میں پڑ جاتا ہے. جیسے بھی آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ ایک آدمی عین نماز کے وقت پہنچ رہا ہے، چند لمحات اس کے سامنے ہیں، وہ فطرہ کیسے ادا کرے گا؟ تو اگر اس کے سامنے یہ گنجائش ہو کہ وہ رقم سے ادا کر سکتا ہے تو بآسانی کسی کو دے سکتا ہے. আর যদি ফিতরা দেওয়াটা ওই রকম ইবাদত হয় যেমন ইবাদত হলো নামাজ, তাহলে আপনাকেই বলছি আপনার জালে আপনি ফাঁসছেন। কি যদি এটা সেই ইবাদত হলো তাহলে আপনাকে সায়ের ওজনেই দিতে হবে। আপনি কিলোর ওজন করে কোথায় দিতে পেয়েছেন? যেখানে আপনি বললেন এটা ইবাদত মানে তৌকিফি, এখানে নড়াচড়া করা চলে না, হেরফের করা চলে না, তা আপনি কিলোর হিসাবে আনলেন কি জন্য? কেমন কথাটা হলো আপনার? আচ্ছা যদি বলেন যে এটা হলো তৌকিফি, নাড়াচাড়া চলবে না, যেভাবে হয়েছে সেভাবেই হতে হবে, তাহলে হাদিসের ভেতরে 5টা জিনিসের নাম পেয়েছি: খেজুর, পনির, কিশমিশ, জব এবং গম। আপনাকে আপনার কোন গুরুতে বললো যে আপনি চাল দিয়ে ফিতরা দিন, ভুট্টা দিয়ে ফিতরা দিন, ছাতু দিয়ে ফিতরা দিন এবং আটা দিয়ে ফিতরা দিন? ভালো করে বুঝেন। একগুলো লোক আপনারা বলছেন রসুলের যুগে দিরহাম ছিল, রসুলের যুগে দিনার ছিল, কই একজনও তো টাকা দিয়ে মূল্য দিয়ে কোনোদিন ফিতরা আদায় করেননি। আপনার আক্কেলে কি কথাটা ঢুকেছে? কি কথা? যে রাসূলের যুগে মুদ্রা ছিল 2 রকমের, একটাকে বলে দিনার, একটাকে বলে দিরহাম। দিনার হচ্ছে কি সোনার মুদ্রা, আর দিরহাম হচ্ছে রূপার মুদ্রা। একটা দিনারে 4.5 গ্রাম সোনা থাকে, আর একটা দিরহামে 2.975 মিলিগ্রাম চাঁদি থাকে। আর আপনি ভালো করে বুঝেন, আমাকে দিতে হবে কতটি? 100 খেজুর দিতে হবে, 2.5 কেজি। 2.5 কেজি, তা 2.5 কেজি খেজুরের জন্য ভাঙা মুদ্রা ছিল কি? ভাঙা মুদ্রা ছিল? এক দিরহামের নিচে কোন অন্য দিরহাম মুদ্রা ছিল? এক দিনারের নিচে আর কোন মুদ্রা ছিল? যেমন আমাদের 5 টাকা, 10 টাকা, 20 টাকার নোট গুলো আছে, এরকম ছিল? ছিল না। আর আমাকে আর আপনার মতো পাবলিক গুলোকে একদম সোজা বাংলাতে বোকা বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি রসুলের যুগে কি মুদ্রা ছিল না? আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, রসুলের যুগে যে মুদ্রা ছিল 2টা, এই 2টা বাদে যদি তৃতীয় কোনো মুদ্রা থাকে তাহলে আপনি আমাকে দেখান। আর মুদ্রা দিয়ে যদি আল্লাহ রসুলের যুগে দেওয়া চালু থাকতো, আপনি বলছেন চালু থাকতো, তাহলে নিশ্চয় আসতো। তার মানে হলো এই, যদি ছোট ছোট মুদ্রা থাকতো তাহলে এর কল্পনা আজ আমাদেরকে করতে হতো না, আর এত খাটতে হতো না, যেহেতু মুদ্রা কোনো বিকল্প ছিল না, মাত্র 2টাই ছিল। हक बात तो यही है कि सदक़तुल फ़ितर में अनाज ही दिया जाए, यही असल है, यही अफजल है, और यही क्या कहते हैं शुबहात से बिल्कुल पाक है। मगर जिस नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत से ये साबित होता है कि अनाज ही दिया जाए, उससे ये भी साबित हो रहा है कि अनाज की कीमत भी अगर दे दिया जाए, किसी अनाज की कीमत अगर सदक़तुल फ़ितर में अदा कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह सदक़तुल फ़ितर अदा हो जाएगा। इस वजह से तशद्दुद बरतना सही नहीं है। इस वजह से अगर कोई अनाज के बदले में उसकी कीमत अदा कर देता है तो इंशाअल्लाह सदक़तुल फ़ितर उनका अदा हो जाएगा। उलमा इकराम से गुजारिश है कि अदब और तहज़ीब के दायरे में रह कर के बात करें और एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम का ख़याल रखें। और नाज़रीन से गुजारिश है कि जो अफजल है, बेहतर है और जो शुबहात से पाक है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें, यानी अनाज ही सदक़तुल फ़ितर में अदा क्या करें। और दिक्कत की सूरत में अगर कीमत अदा कर दें तो इंशाअल्लाह ये भी अदा हो जाएगा।